اللہ 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 اللہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ معزز خواتین و حضرات، آسان فہم قرآن کی ایک اور نشست میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ آئیے آج کا سیکھنے کا سفر شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں اطلاع دے دوں کہ یہ قرآن کریم سیکھنے کی جو کلاسز ہیں ان کو آرگنائز کرایا گیا ہے ورک آرگنائزیشن میں۔ ورک کیا ہے؟ ورک کی کیا فل فارم ہے؟ ورک کی فل فارم ہے ورلڈ آرگنائزیشن آف ریلیجنس اینڈ نالج۔ ورک کیا کام کرتا ہے؟ ورک کن ممالک میں موجود ہے؟ ورک کا ہیڈ کوارٹر کیا ہے؟ ورک کے پریسیڈنٹ کون ہے؟ ورک کے پریسیڈنٹ ہیں علامہ سید عبداللہ طارق، اور ورک کا ہیڈ کوارٹر لوکیٹڈ ہے رامپور میں۔ یہ اور اس سے ریلیٹڈ باتیں تو آتی رہیں گی، ہم چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ آگے بڑھنے سے پہلے یہ آپ کو میں یاد دلا دوں کہ یہ صرف 20 چیپٹرز یا 20 ککشاؤں کا ایک بہت اسمال لگھو پاٹھیہ کرم ہے، بہت چھوٹا سا سلیبس ہے۔ چھوٹا سا اس لیے کیونکہ آج کے اس بھاگ دوڑ کے دور میں بہت سارا سمے کسی کے پاس نہیں، کم سمے میں زیادہ فائدہ چاہتے ہیں، کم محنت میں زیادہ آؤٹ پٹ چاہتے ہیں، تو یہ بہت کل 20 گھنٹوں کا 20 چیپٹرز کا چھوٹا سا سلیبس ہے، جس کی ہیلپ سے ہم قرآن کریم کے بہت سارے الفاظ، بہت سارے کیا قرآن کریم میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں لگ بھگ 78,000 ورڈس ہیں۔ اگر آپ ان 20 گھنٹوں کو کرامت بنا لیں، جیسا میں کہہ رہا ہوں وہ کریں، جو سن رہے ہیں اس کی پریکٹس کریں، جو لکھنے کے لیے کہا جا رہا ہے وہ لکھیں، کیونکہ قرآن نے کہا ہے، کیا کہا ہے؟ الذی علم بالقلم، نالج جو گیان ٹرانسفارم جو ہوتی ہے وہ پین کے تھرو ہوتی ہے۔ الذی علم بالقلم، نبیوں کے علاوہ انسانوں کو جو نالج بنتی ہے ملتی ہے اس میں پین کا امپورٹنٹ رول ہے، تو پین کا امپورٹنٹ رول ہے تو پین کے ساتھ کاپی کا امپورٹنٹ رول ہے۔ بہرحال ٹوٹل قرآن کے اندر 78,000 ورڈس ہیں۔ اگر آپ یہ 20 کلاسز کر لیں گے تو آپ 40,000 سے زیادہ سیکھ جائیں گے، جو کہ 50% سے زیادہ ہو جائے گا۔ یعنی کہ اگر صرف اور صرف اپنے جیون میں سے 20 گھنٹے نکال لیں، اگر کسی کی عمر آج 20 سال ہے نا، تو ذرا امیجن کریے وہ کتنے گھنٹے اسپینڈ کر چکا ہے، اور یہ سارے گھنٹے اس کی اپنی جاگیر نہیں ہے، اللہ ہی نے دیے ہیں۔ 20 سال، ایک سال میں 365 دن اور ایک دن میں 24 گھنٹے، ان سب کو ملٹیپلائی کر لیں، کوئی اگر 20 سال کا بندہ ہے وہ اتنے گھنٹے ویسٹ کر چکا ہے یا یوز کر چکا ہے، یہ ڈیپینڈ کرے گا اس بات پر کہ اس نے کیا کیا ہے۔ مگر ان سب چیزوں کو سائڈ میں رکھ دیں، کیا آپ کے اور میرے پاس 20 گھنٹے نہیں ہیں اللہ کی کتاب سیکھنے کے لیے؟ اگر نہیں ہیں تو پھر کون سے درجے کا ایمان ہے یہاں پر؟ پھر کس منہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی امید رکھتے ہیں، جبکہ جس کتاب کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیچر بن کے آئے ہیں آپ اس کتاب کے اسٹوڈنٹ بننے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ میں منع نہیں کر رہا ہوں کہ روز صبح اٹھ کے ایک پارہ پڑھتے ہیں، آدھا پارہ پڑھتے ہیں، بات پڑھنے پڑھانے کی نہیں ہو رہی ہے، بات سمجھنے سمجھانے کی ہو رہی ہے، اور سمجھنے سمجھانے کے بعد اگلی سٹیپ ہوتی ہے عمل کرنے کی۔ ایسا کیسے پاسبل ہے کہ میں سورہ فاتحہ پڑھوں بھی اور میری سمجھ میں بھی نہیں آتی ہے اور میں اس پہ عمل کر لوں؟ مطلب ایسی بات یہ ہے کہ 12 کلاس کی بایولوجی کی NCERT کی بک اٹھاؤں میں، اس کی انگلش پڑھ ڈالوں، سمجھ میں کچھ نہیں آئے تو میں کیا کوشچن سمجھوں گا اس کے؟ آئیے آگے چلتے ہیں۔ قرآن کی ان ککشاؤں کا ادیشیہ کیا ہے؟ ادیشیہ بہت بڑا ہے۔ پہلی بار ایسی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہندی بھاشا کے اندر جن کا بیسیکلی میڈیم ہندی لینگویج ہے وہ کیسے سیکھیں۔ انگلش میں بہت کام ہوا ہے، اردو میں بہت کام ہوا ہوا ہے، یہ ہندی کے لیے، ہندی بھاشا میں قرآن کے شبدوں کا سمجھنا آسان ہو جائے، تو میڈیم یہاں پر لرننگ کا ہے ہندی۔ ہم بیچ میں اردو اور انگلش یوز کریں گے، مگر بیسیکلی ہماری ٹارگٹ آڈینس وہ بچے، وہ بڑے ہیں جن سے ہندی آتی ہے اور قرآن کریم پڑھنا آتا ہے۔ اور ساری باتوں کی ایک بات، اگر آپ واقعی میں سیریس ہیں قرآن کریم کو سیکھنے میں تو کاپی نکالیے، پین نکالیے۔ آپ بھی دیکھ رہے ہیں، وہ فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں جو بیٹھے ہیں، اور اللہ بھی دیکھ رہا ہے کہ اس آواز کے بعد آپ کا کیا ریئیکشن۔ تو جو واقعی میں سیکھنا چاہتے ہیں نوٹ بک نکال لیجئے، پین نکال لیجئے، اور آپ سے جو پوچھا جائے وہ یا تو نوٹ بک میں لکھیے یا یوٹیوب پر اگر بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں تو کمنٹس میں لکھیے ضرور۔ یہ کلاس ہماری انٹریکٹیو ہونی چاہیے، یہ نہیں میں کچھ بھاشن دے کے چلا گیا، آپ نے ٹیک لگا کے لیٹ کے سن لیا۔ اب بتائیے، اللہ کی کتاب سن رہے ہیں لیٹ کے، اللہ کی کتاب کو سیکھنے کی بات بھی کر رہے ہیں، اور آپ کے پاس کاپی پین نہیں ہے، ٹیچر جو آپ سے کرنے کے لیے کہہ رہا ہے وہ نہیں کر رہے ہیں، کیسے سیکھیں گے؟ امیجن کریے آپ نے 5,000 روپے خرچ کر کے یہ کلاس لی ہوتی فزکس کی، اس میں ٹیچر آپ سے جو کہہ رہا ہوتا وہ کر رہے ہوتے نا،
کیونکہ فزکس سیکھنے کا امپورٹنس ہے، اللہ کی کتاب سیکھنے کا کوئی امپورٹنس نہیں ہے. تو ہم اس پہ توبہ بھی کرتے رہیں، استغفار بھی کرتے رہیں، اور جوش میں سیکھتے بھی رہیں. اور میں پھر ریمائنڈ کرا دوں، الذی علم بالقلم، اللہ نے سکھایا قلم کے ذریعے. یوز دا پین، یوز دا پین. اور کوئی دیکھے نہ دیکھے، ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا. اور لاکھ باتوں کی ایک بات پہلے دن بتایا تھا، اتنے شبد ہیں، اتنا سیکھنا ہے. اگر if we fail to plan then we plan to fail. اگر آپ پلان ہی نہیں بنا پا رہے ہیں تو اصل میں آپ ناکامی کا، فیل ہونے کا پلان بنا رہے ہیں. اگر آپ قرآن کریم سیکھنے کا پلان نہیں بنا رہے، ڈیلی کچھ نہیں، ویکلی کچھ نہیں، تو آپ صحیح معنی میں قرآن نہیں سیکھنے کا پلان بنا رہے ہیں. آج اتنی عمر ہو گئی ہے، 80 سال ہو گئے ہیں، 70 سال ہو گئے ہیں، 60 ہو گئے ہیں، 50 40 بچی ہوئی بھی بیت جائے گی، اور ایک دن مر جائیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں سامنے کھڑے ہوں گے. وہ سوال پوچھا جاتا ہے نا قبر کے اندر، پہلا سوال من ربو کا ما دین کا، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کون، دین کیا ہے. اور تیسرا سوال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. ایک چوتھا سوال بھی ہے، آپ کو بتایا نہیں جاتا. جس نے پہلے سوال کا صحیح جواب دے دیا میرا رب اللہ ہے، دوسرے سوال کا صحیح جواب دے دیا میرا دین اسلام ہے، اور تیسرے سوال کا جواب بھی صحیح دے دیا کہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس سے چوتھا سوال پوچھا جائے گا یہ ساری باتیں تمہیں پتہ کیسے چلیں. اس کا آنسر ہے قرآن. اگر قرآن سے ان چیزوں کو گین نہیں کیا ہوگا تو وہاں پہ کیسے جواب دے گا؟ پھر وہی سزا ملے گی جو شروع کے 3 سوالوں کے جواب نہ دینے والوں کو ملے گی. آگے چلتے ہیں. آج ہمارا ادھیائے 3 چیپٹر 3 شروع ہونے جا رہا ہے. دیکھیے آپ، ابھی 3 گھنٹے ہوئے نہیں ہیں پورے. 3 گھنٹے پورے ہو جائیں گے، ہم کتنے نئے الفاظ سیکھ لیں گے؟ 33 نیو ورڈز. یہ ورڈز قرآن میں کتنی بار ریپیٹ ہوئے ہیں؟ 1298 بار. کل الفاظ ہیں قرآن میں 78,000. اس میں سے 12,000 آپ سیکھ جائیں گے آج اٹھنے سے پہلے. 12,000 اپروکسیمیٹلی. یہ 10% نہیں، قریب 15% ہو گئے. یعنی کہ 3 گھنٹے کی محنت اور قرآن کریم کا 15% آپ کی سمجھ میں آ جائے گا. کون کہتا ہے قرآن سیکھنا مشکل ہے؟ یہ کورس اپنے آپ میں اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کریم کو سیکھنا سمجھنا بہت آسان ہے. تو آج کے بعد آپ کو کوئی ملے اور یہ کہے قرآن کریم سمجھنا بہت مشکل ہے، تو اس سے کہنا کہ قرآن ایک ہی صورت میں 4 بار کہتا ہے. کیا کہتا ہے؟ میں نے بتایا تھا پہلے سبق میں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کر دیا ہے اس قرآن کو، تو ہے تم میں سے کوئی سیکھنے والا؟ اللہ تعالیٰ خود ہی کہہ رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، تو کون بھائی کلال ہمت کرے گا اللہ کے فتوے کے اوپر اپنا فتویٰ دے دے کہ قرآن کریم مشکل ہے؟ تو بتائیے گا اس کو کہ نہیں نہیں آسان ہے، جھوٹ کیوں بول رہے ہو آپ؟ تو 12,000 الفاظ سیکھ جائیں گے انشاءاللہ آج کا کلاس کمپلیٹ ہوتے ہوتے. اور میں آپ کو بتا دوں یہ چیپٹر 3 ہے، اس کو بھی ہم 2 حصوں میں کریں گے. پہلا حصہ لٹریچر والا حصہ اور دوسرا حصہ گرامر اور اس سے ریلیٹڈ ایکسرسائز کا. آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے جلدی سے ریوائز کر لیتے ہیں ہم نے 2 چیپٹرز میں کیا لٹریچر پورشن پڑھا. پہلا ہے ہمارا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پڑھیے میرے ساتھ اعوذ. دیکھیے پڑھنا پڑے گا، مجھے تو آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی، مگر وہ فرشتے نوٹ کر کے لے کے جا رہے ہیں کہ آپ نے کتنا جھوٹ بولا کتنا سچ بولا. چلیے پڑھیے، پریکٹس کریے میرے ساتھ. اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، باللہ اللہ کی، من الشیطان شیطان سے، الرجیم جو مردود ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان سے جو مردود ہے. اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، نام سے اللہ کے جو بہت مہربان لگاتار رحم کرنے والا ہے. ایک ایک لفظ کا ترجمہ پڑھیں گے میرے پیچھے. بسم اللہ اللہ کے نام سے، یہ 3 ورڈ سے مل کے بنا ہے. بی پلس اسم پلس اللہ، سب کی میننگ ہم نے ایکسپلین کرے تھے اس دن. تو بسم اللہ اللہ نام سے یا اللہ کے نام سے. الرحمن جو بہت مہربان، ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، اس کی رحمت ایسے جیسے جوش کے ساتھ سمندر کی لہر ہے. الرحیم لگاتار رحم کرنے والا، لگاتار رحم کرنے والا. اگر سمندر کے کنارے کھڑے ہو جائیں اور اپنی نظر کو آگے بڑھائیں، بڑھاتے چلے جائیں، نظر تھک جائے گی، لوٹ کے آ جائے گی، اس کا کنارہ نہیں ملے گا. ایسے ہی ہم اپنی نظر کو آسمان کی طرف لے جائیں، نظر تھک کے لوٹ آئے گی. اللہ کی رحمت ایسے ہی ہے ہمارے اوپر، اور ساتھ میں وہ جوش مارتا ہوا سمندر کی طرح بھی ہے. تو بسم اللہ اللہ کے نام سے. الرحمن جو بہت مہربان، الرحیم جو لگاتار رحم کرنے والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم نام سے اللہ کے جو بہت مہربان لگاتار رحم کرنے والا ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا ایک ورڈ اس کا بھی پڑھا تھا ہم نے، الحمدللہ رب العالمین. الحمد کا مطلب ساری تعریف اور شکر نہیں، اصل تعریف اور شکر، اصل ریئل پریز. ہم یہ کہتے ہیں ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، نہیں، تعریف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہے نا، تعریف تو اس پینل کے لیے بھی ہے، مگر اصلی تعریف تو اس انسان کی ہوگی جس نے اس پینل کو بنایا ہے، اور اصلی تعریف تو اس کی ہوگی جس نے اس انسان کو بنایا ہے، جس نے یہ پینل بنایا ہے. تو ہر چیز کی جو اصل رخ ہے وہ اللہ ہے، تعریف کا منبع اور سرچشمہ ہوا ہے.
ایسا نہیں ہے ہر چیز کی تعریف اللہ نے کہا ہے, آسمانوں کی تعریف ہے, زمین کی تعریف ہے, ان سب کو ہٹا دیجیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے. تو ہمارے ترجموں میں جو چلا آ رہا ہے ساری تعریف نہیں, اصل تعریف تو اللہ کے علاوہ دوسری چیزوں کے لیے بھی ہے. تو الحمد اصل تعریف اور شکر للہ اللہ کے لیے, للہ اللہ کے لیے, رب العالمین جو رب ہے تمام عالموں کا. یہ پڑھا تھا ہم نے ڈیٹیل سے. میں اس لفظ رب کو ایک بار ریپیٹ کر دوں, اس لفظ کا ٹرانسلیشن پاسبلی نہیں ہے, یہ لفظ ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے. اس کو سمجھانے کے لیے تھوڑا سا ایگزامپل دے سکتے ہیں. آپ امیجن کریے ایک وقت پہ 700 کروڑ انسان ہیں. انسان تو لیونگ کنگڈم کا بہت چھوٹا سا حصہ ہے, اور کتنی لیونگ بینگس ہیں, کتنے سیلس ہیں, انسانوں کے اندر سیلس ہیں, اور 700 کروڑ انسان ہیں, پلانٹس ہیں, سمندر کے اندر کے آرگینزمس ہیں, یہ سب زندہ پرانی, یہ سورج ہے, یہ چاند ہے, یہ ستارے ہیں, یہ گلیکسیز ہے, یہ کلسٹرز ہیں, یہ بھی تو ہیں, یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہیں. چاہے زندہ ہوں چاہے مردہ ہوں, سب اللہ کی مخلوق ہیں. ان سب کی غذا کا انتظام اللہ کا ہے. کیا ایسا نہیں ہے کہ سورج کی کچھ غذا ہے؟ ایک سیکنڈ میں 10 کی پاور 8 kg سورج ختم ہو رہا ہے, بھسم ہو رہا ہے, E=mc² سے کنورٹ ہو رہا ہے, ہیٹ انرجی نکال رہا ہے جس سے ہم زندہ ہیں. تو اس سورج کو وہ انرجی دینا, چاند کو دوسری انرجی دینا, جوپیٹر, سیٹرن اور بڑے بڑے اور چھوٹے چھوٹے ستاروں سیاروں کو انرجی دینا, ان کو ایوالو کرانا, ان کو پروان چڑھانا, اور ہماری باڈی میں آ جائیے ہمیں انرجی دینا, ہمارے ہر سیل کو انرجی دینا, سیل کے کھانے, ایک ایک سیل کا, کروڑوں سیل میری باڈی میں, کروڑوں سیل آپ کی باڈی میں, اور 700 کروڑ انسانوں کی باڈی میں کروڑوں سیلز. ہر سیل کے بارے میں اللہ دیکھ رہا ہے انڈیویجولی, کیسے کھا رہا ہے, کیسے پی رہا ہے, کب ریپروڈیوس کرے گا, کب مر جائے گا, کب اس کے اندر کے کیمیکلز کا کیا بیلنس خراب ہونا ہے, کب نیوکلیس کے اندر سے چیزیں باہر آنی ہے, کب نیوکلیس کے اندر چیز جانی ہے, کب اینڈوسائٹوسس ہونا ہے, کب ایگزوسائٹوسس ہونا ہے. یہ میرے نہیں, میرے ہر سیل, آپ کے ہر سیل, جتنے بھی ہیومن بینگس ہیں, ہر ایک کے ہر سیل کو وہ کنٹرول کر رہا ہے اور ایوالو کر رہا ہے. یہ رب کا ہلکا سا ایکسپلینیشن. اور وہ تو عالمین کا رب ہے جس کے سامنے ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں, اور نماز میں کھڑے ہوتے ہیں ہمارا دھیان اس بات پہ تو رہتا ہے کون یہ ڈھکی ہوئی تھی, یہ ٹخنے کھلے ہوئے تھے یا بند تھے, نیت یہاں ایسے بانی تھی, ایسے بانی تھی, ایسے بانی تھی, نیچے دیکھا تھا, اوپر دیکھا تھا. مگر اس بات کی طرف دھیان نہیں ہوتا ہے کہ نماز کے اندر حضوری کا تصور تھا نہیں تھا. جو نماز کی اصلی نیت تھی, کون سی نیت باندھتے ہیں ہم لوگ, نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے وقتی جگہ پیچھے امام صاحب کے منہ میرا طرف کعبہ شریف کی, یہ نیت نہیں تھی. نیت تو یہ تھی جو قرآن نے بتائی تھی, انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. کیا انی وجہت, میں نے اس سمے اپنا رخ ہر طرف سے کاٹ کے, یہ گلیکسیز پیلیکسیز, ماں باپ بیوی بچے بھائی بہن, ہر ایک سے کاٹ کے اپنی تمام کنسنٹریشن کو اس ذات کی طرف کر دیا ہے. کس کی طرف؟ انی وجہت وجہی الذی فطر السماوات والارض, جس نے آسمانوں اور زمین کو اکیلا بنایا ہے, میں نے ہر طرف سے فوکس ہٹا کے یہ کر دیا. وما انا من المشرکین, اور اب اپنی نماز میں شرک نہیں کروں گا, اب اپنی نماز میں اپنا دھیان نہیں ہٹاؤں گا, کسی اور چیز کو اپنی اس نماز میں نہیں آنے دوں گا. یہاں سے نماز شروع ہونی تھی, اور ہماری تو شروع ہونے سے پہلے ہی السلام علیکم پہ ختم ہو جاتی ہے. نماز بھی سیکھنے کی چیز تھی, سکھائی جاتی تھی پہلے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو سکھائی تھی. مسلمانوں کے بیچ میں سے نماز ختم ہو گئی اس وقت, ورنہ نماز میں اللہ سے ملاقات ہونی تھی. حدیث ہے نا, الصلاۃ معراج المومنین. کہاں ہو رہی معراج, کون مل کے آیا ہے؟ اپنی پچھلی نماز میں لکھیے آپ, یوٹیوب کمنٹس میں لکھ کے دکھائیے اپنی پچھلی نماز آپ نے جو بھی پڑھی ہے کہ اللہ سے ملاقات کر کے آئے, کہاں چلی گئی نماز. پھر یہ بھی سیکھنے کی چیز ہے. بہرحال یہ ہم پڑھ چکے تھے الحمدللہ رب العالمین. اب آج کے سبق اور الرحمن الرحیم, وہ بہت مہربان اور لگاتار رحم کرنے والا. آج کے سبق میں ہم کیا پڑھیں گے؟ سورہ فاتحہ کی آگے کی آیت پڑھیں گے, اور جو اگلی ویڈیو ہوگی اس کی, اس میں گرامر پورشن پڑھیں گے, اس کی ایکسرسائز کریں گے. اگلی آیت ہے مالک یوم الدین. امیجن کریے اس رب کے سامنے کھڑے ہوئے اور پڑھ کہہ رہے ہیں آپ مالک یوم الدین. مالک ہے بدلے کے دن کا. پہلے ایک ایک ورڈ دیکھ لیتے ہیں پھر پورے. السلام علیکم بچوں, اگر آپ قرآن TPI کلاسز میں شامل ہیں تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ علامہ سید عبداللہ طارق صاحب کی یوٹیوب چینل پر درس قرآن کے بہترین ویڈیوز موجود ہیں. ان ویڈیوز کے ذریعے آپ قرآن کی گہرائیوں کو اچھے سے سمجھ سکتے ہیں اور اپنے علم کو بڑھا سکتے ہیں. ان کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ان ویلیوبل لیسنز کا فائدہ اٹھائیں. اللہ آپ سب کو ہدایت عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. مالک, یہ لفظ ہمارا سنا ہوا ہے, ہم اردو بھاشا میں خوب بولتے ہیں. مالک کا مطلب مالک. اس سے ملتا جلتا ایک ورڈ عربی میں ہے جس سے کنفیوز ہو سکتے ہیں, ملک. ملک کہتے ہیں فرشتے کو, ملک الموت کہتے ہیں موت کا فرشتہ, ملک الجبال پہاڑ کا فرشتے. وہ فرشتے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تھے ان کو طائف کے اندر جب ان کے پتھر مارے تھے تو جو فرشتے آ گئے تھے وہ ملک الجبال تھے. تو ملک کہتے ہیں فرشتے کو. مالک یہ کھڑا زبر آ گیا, مالک کہتے ہیں, مالک کو ہماری بھاشا کا شبد ہے, اردو میں بولتے ہیں. یوم, اب یوم کا مطلب, یوم بھی ہم خوب بولتے ہیں, خوب بولتے ہیں. کیسے بولتے ہیں؟ یوم ولادت,
ولادت کا دن, پیدائش کا دن. تو یوم کا مطلب ہو گیا دن. یوم الجمعہ, جمعے کا دن. یوم العید, عید کا دن. یوم الفرقان, فرقان فیصلے کا دن. تو یوم لفظ ہم خوب بولتے ہیں, مالک بھی خوب بولتے ہیں, مگر ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ان کے میننگ ہمیں پتہ ہے, جبکہ میننگ پتہ ہوتے ہیں. اس کورس کی خاص بات یہی ہے کہ جو میننگ آپ روز مرہ میں بول رہے ہیں وہیں سے سرچ کر کے دکھایا جاتا ہے, اور اس سے یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے, دماغ پہ کوئی لوڈ ہی نہیں پڑتا, کچھ نیا یاد ہی نہیں کرنا. بہرحال تو مالکی کا مطلب مالک, اور ملک ہو گیا یوم. یوم کا مطلب ہو گیا دن. دیکھیے یوم الجمعہ, یوم القیامہ, قیامت کا دن. اچھا اگر بہت سارے دن کہنے ہوں تو ایام. کیا؟ ایام. تو دو لفظ تو یہ ہو گئے. تیسرا بچا الدین. دین کے بھی دو مطلب ہیں. پہلا مطلب ہے بدلہ. کیا مطلب ہے پہلا؟ میرے ساتھ دیکھیے, بولیں گے نہیں, بادشاہ بن کے بیٹھے رہیں گے تو بھول جائیں گے, آپ کو بولنا پڑے گا. شیطان چاہتا ہی ہے کہ آپ ریپیٹ نہ کریں. یہ چائنیز پروورب ہے, چائنیز فارمولا ہے, سن لیجیے. آئی لسن, آئی فارگیٹ. میں سنتا ہوں, میں بھول جاتا ہوں. آئی سی, آئی ریمبر. میں دیکھتا ہوں, مجھے یاد آ جاتا ہے. سنتے سنتے اگر آپ نے کچھ چیزیں نوٹ کری ہیں, اب کلاس اوور ہونے کے 2 گھنٹے بعد بھی آپ کو کھول کے دیکھیں گے نا, آئی سی, آئی ریمبر. اس طرح پھر آئی پریکٹس, آئی لرن. اگر آپ نے اس نوٹ سے ریلیٹڈ کچھ پریکٹس کر ڈالی تو آپ کو یاد ہو جائے گا. اور چوتھی بات آئی ٹیچ, آئی ماسٹر. جس سے محبت کرتے ہوں, چاہتے ہوں جو آپ کے ساتھ جنت میں جائے, چاہتے ہوں جس کو قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دھکے دے دے کے نہ بھگا دے کہ میرا امتی نہیں ہے, اس نے تو اس کتاب کو ہی نہیں پڑھا جو میں لے کے آیا تھا, تو ایسا کوئی ہو اس کو پڑھا دیجیے. یو ٹیچ, یو ول بیکم ماسٹر. تو بہرحال دین کا ایک مطلب ہے بدلہ. دیکھیے دین کے دو مطلب ہوتے ہیں, ایک مطلب ہے بدلہ اور دوسرا مطلب ہوتا ہے زندگی کا نظام, وے آف لائف. یہاں پہ دونوں ٹھیک ہے, کوئی سا بھی میننگ لگا دیں گے. مالک ہے وہ بدلے کے دن کا, وہ جو بدلے کا دن آنے والا ہے, مرنے کے بعد بھی آتا ہے بدلے کا دن. اچھا ایک بڑا مس انڈرسٹینڈنگ ہے اس کنسپٹ کے ریگارڈنگ, اس کی ہم بات کریں گے, پہلے سمجھ لیتے ہیں. تو مالکی مالک ہے, یوم دن, الدین بدلہ. اب اس کو کمبائن کر لیں, مالکی یوم الدین, مالک ہے بدلے کے دن کا. ایک بار اور پڑھیں گے, مالکی یوم الدین, مالک ہے بدلے کے دن کا. یہ مسلمانوں میں ایک بڑا مسکنسیپشن ہے قرآن کی غلط انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے کہ بدلے کا دن وہی ہے بس, جب دنیا بھسم ہو جائے گی, قیامت آ جائے گی, سب کو اٹھایا جائے گا, پھر وہ بدلے کا دن نہیں. وہ تو اصل بدلے کا دن ہے, یہ چھوٹے چھوٹے بدلے ملتے ہیں. اور دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا اس بات کا. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. میں نے کولیسٹرول کھانا شروع کر دیا آج سے, بھر بھر کے. میری بالکل اس وقت فریش, ساری آرٹریز کھلی ہوئی ہے, کوئی بلاکیج نہیں ہے. اب میں نے بھر بھر کے کھانا شروع کر دیا. آج ہی آج سارا بلاکیج تھوڑی ہو جائے گا, آج ہی تھوڑی مر جاؤں گا میں کھاتے رہوں گا, ہفتہ, 10 دن, 15 دن, 1 مہینے, 2 مہینے, 1 سال, ہلکے ہلکے. جو آج میں نے ایکسٹرا کولیسٹرول کھایا تھا اس کا بدلہ تو مجھے آج ہی مل گیا نا. یہ آج ہی میری آرٹری بلاک ہوئی تھوڑی سی, پھر اور ایک دن ہارٹ اسٹروک آ گیا, میں مر گیا. وہ لگاتار کھانے کا بدلہ تھا. ایسے ہی ہمارے سارے عمل اسٹور ہوتے رہتے, کچھ کا بدلہ یہی ملتا رہتا ہے ہاتھوں ہاتھ. یہاں پہ بھی بدلے کے دن آتے رہتے ہیں, قوموں کے بدلے کے دن آتے ہیں, تباہ ہو جاتی ہیں. مسلمان تباہی کی طرف جا رہے ہیں, ہمارا بھی بدلے کا دن نزدیک آ رہا ہے, اور ایک تو وہ مرنے کے بعد کا بدلے کا دن ہو گئی. اگلی آیت دیکھتے ہیں. اچھا نہیں, اس میں ایک بات رہ گئی. جب یہ آیت آپ پڑھیں گے کس احساس کے ساتھ پڑھیں؟ کبھی پڑھیے قرآن کی کوئی آیت کسی احساس کے ساتھ, کیسے پڑھی ہوگی؟ جب اس کا مطلب ہی سمجھ میں نہیں آتا تو اس سے احساس کیا جڑا ہوگا؟ جب آپ اپنی ماں سے بات کرتے ہوں گے, جا کے ماں سے بات کریں گے. اچھا میں آپ کو 2 منٹ کا ٹائم دیتا ہوں, ذرا امیجن کریے کہ مالک یوم الدین جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کی کیا ایموشن جڑے ہوئے ہوتے ہیں. 2 منٹ کا ٹائم.
امیجن کر لیا ہوگا آپ لوگوں نے. مالک یوم الدین کس احساس کے ساتھ پڑھنا چاہیے؟ ذرا اس کو ہم ریلیٹ کریں اپنی ڈے ٹو ڈے لائف میں. ٹھیک ہے, مالک یوم الدین بدلے کے دن کا مالک ہے. بدلے کے دن دنیا میں بھی آتے ہیں. ایک چھوٹا سا ایگزامپل, آپ اپنے بچے کا رپورٹ کارڈ لینے جاتے ہیں, 2 طریقے کے بچے ہوتے ہیں وہاں پہ. ایک بچے وہ ہوتے ہیں جو اچھل رہے ہوتے ہیں رپورٹ کارڈ لینے جانے کے لیے, وہ اپنے پیرنٹس کو گھسیٹ کے لے جاتے ہیں, چلو رپورٹ کارڈ لینے کے لیے. اور ان کے پیرنٹس جب گیٹ پر پہنچتے ہیں کلاس روم کے, ٹیچر خوش ہو جاتا ہے انہیں دیکھ کے, کھڑا بھی ہو جاتا ہے, ارے آئیے آئیے آئیے. ایک گروپ ہی ہوتا ہے. دوسرا گروپ ہوتا ہے بچوں کا, وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ پیرنٹس کو پتہ بھی چلے رپورٹ کارڈ ملنے والا ہے. وہ لوٹتے رہتے ہیں کہ نہ جائیں پیرنٹس تو اچھا. اور خدا نہ خواستہ وہ پیرنٹس چلے گئے تو وہ گیٹ پہ دیکھ کے ٹیچر ایسی نظروں سے دیکھتا ہے انہیں اسے کھا جائے گا. ایسے ہی 2 دن حساب کے وہاں پہ ہونے. قرآن کہہ رہا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. وہ جو دن ہے تم یہاں پہ تباہ ہو رہے ہو, مرے جا رہے ہو اپنے رشتوں کے لیے, ماں باپ بیوی بچے بھائی بہن کے لیے, وہ دن ایسا ہوگا یوم یفر المرء من اخیہ, بھاگے گا بھائی اپنے بھائی سے, وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ, ماں سے, بیوی سے, بھائی سے, بیٹے, سب سے. ایسا نہیں پاگل ہو گئے ہوں گے, سب ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوں گے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. ہر کسی کو پڑی ہوگی میں بچ جاؤں, ایسا دن ہوگا. اس احساس کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ ایک دن آنے والا ہے. دوسری قرآن کہہ رہا ہے فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَىٰ. وہ جب وہ بڑا دھماکہ ہوگا, جب بڑا دھماکہ ہوگا, سب زندہ کر دیے جائیں گے. امیجن کریے آپ, سب زندہ کر دیے جائیں گے. وہاں کھڑے ہوں گے, سوچ رہے ہوں گے, ابھی وہ لگی نہیں, عدالت نہیں لگی, سوچ رہے ہوں گے ارے یار یہ تو وہی دن لگ رہا ہے جس کی باتیں کرتے تھے نبی رسول. یہ باتیں بتاتے تھے یا ان کی باتیں ماننے والے لوگ ہمیں بتاتے تھے آگے کیا مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا. تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ سب کھڑے ہو گئے. یوم یتذکر الانسان ما سعی, کھڑے ہو رہے تھے اور دنیا میں جو حرکتیں کر کے آئے تھے سب یاد آ رہے, ریکال کر رہے ہیں. ارے اس کی زمین دبائی تھی, اس کے ساتھ ظلم کیا تھا, اس کے یوم یاد آئے گا وہ دن. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَىٰ. زمین میں رہتے ہوئے میں نے کون سی بھاگ دوڑ کری تھی؟ رسول تو بتا کے گئے تھے کہ بھاگ دوڑ تمہیں وہ کرنی ہے جس میں مرنے کے بعد کی زندگی میں کامیاب ہو جاؤ. میں نے ساری بھاگ دوڑ تو یہ کری تھی کہ یہ اچھی ہو جائے, وہ تو ختم ہو گئی اور ایسا لگا کہ میں بس سو کے اٹھ کے آ گیا ہوں. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَىٰ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ. یہ سوچ ہی رہے تھے کہ ایک طرف سے دیکھتی ہوئی جہنم بھی دکھائی دی جائے گی کہ دنیا میں حرکتیں تو الٹی کر کے آئیں, اب تو یہاں جان. یہ اس کو پڑھتے ہوئے تمام چیزیں گھوم جانی چاہیے دماغ میں. جس کے گھومیں گی وہ پھر جھوٹ نہیں بولے گا, وہ جھوٹے نظام کے ساتھ نہیں جیے گا, وہ اپنے 1 لاکھ کا نقصان کر لے گا, ایک جھوٹ نہیں بولے گا کہ اللہ تعالیٰ آگ میں ڈال دے گا مجھے اور یہ دنیا میں بھی نقصان ہوگا. اور خالی ہمارے آخرت, یہ بھی بڑا مسکنسیپشن ہے کہ مسلمانوں کے لیے جنت صرف آگ مرنے کے بعد ہی ہے. جنت یہاں سے شروع ہوتی ہے, یہ کنٹینیویشن میں ہے وہاں تک. آپ اللہ کے بتائے ہوئے قانون پہ یہاں پہ جیجیے, آپ کی جنت یہیں سے شروع ہوگی اور یہ کنٹینیوسلی جنت بنی رہے گی مرنے کے بعد بھی جنت. آپ اللہ کے قانون کے خلاف جیے, یہیں سے جہنم رہے گی اور یہ مرنے کے بعد بھی جہنم ہوگی. جہنم اور جنت یہ کوئی فزیکل لوکیشن صرف مرنے کے بعد کی نہیں ہے. ہیل اسٹارٹ فرام ہیئر, ہیون اسٹارٹ فرام ہیئر. مرضی آپ کی, اللہ کے بنائے ہوئے قانون پہ یہاں پہ جیے آپ, یہی جنت ہے اور وہ ایکسٹینڈ ہو جائے گی. اللہ کے قانون کے خلاف یہی جہنم ہے. جہنم کا ہونا یہ نہیں ہے کہ بہت سارے پیسے ہیں, بہت سارے پیسوں کے ساتھ بھی جہنم ہوتا ہے, اور فقر و فاقے کے ساتھ بھی جنت ہوتی ہے, اور پیسے کے ساتھ بھی جنت ہوتی ہے, اور بنا پیسے کے بھی جہنم ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کا کرائٹیریا سے ہٹ کے ہیں. یہ تو ہم نے قرآن سے ہٹ کے کرائٹیریا بنا رکھے. قرآن کہہ رہا ہے, دیکھیے آپ حیران ہو جائیں گے, کون ہے وہ؟ آپ کے سامنے تو یہی ہوا ہے نا پکچر کہ بھائی پھٹا سا کرتا ہو, تہمت کے اندر 2-3 وہ پیون لگ رہے ہوں, کسی سے زیادہ بات نہیں کرتے ہوں, ایک کونا پکڑ رکھے ہوں, یہی دیندار ہے. قرآن کے نزدیک یہ دیندار نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے کون ہے وہ جس نے ہمارے بندوں کے لیے یہ نعمتیں حرام کر دی ہیں. ہم نے اپنے ایمان والوں کے لیے ریسورسز ڈالیں, یوز کریں اس کو. ہمارے ایمان والے بندوں کو تو سائنٹیفک پرنسپل کو جاننا تھا, ان ریسورسز کو یوز کرنا تھا اور اللہ کے دین کے لیے لگانا تھا. کون ہے وہ جس نے ان کو حرام کر دیا ہے؟ قرآن کی آیت ہے کہ آپ مجھ سے ریفرنس لے لیجیے اس کا. چلیے آگے چلتے ہیں جلدی سے. مالک یوم الدین اس احساس کے ساتھ پڑھیں گے اب. پھر دیکھیے نماز میں کیسے طلب ہو جائے گی. وہ نماز نہیں رہے گی جو سورت پہ مار دی جائے گی, پھر وہ نماز رہے گی جس میں پرواز اوپر تک ہوگا. پھر وہ نمازیں ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ سے ایک بار کہہ دیا اور مسئلے حل ہو جاتے. کہیں گے وہی بات جو ہونی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہ اگلا حصہ ہے, اگلی آیت ہے. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں. ایک ایک ورڈ دیکھ لیتے ہیں. دیکھیے ایا اور کا. ایا کا مطلب ہوتا ہے صرف, ایا کا مطلب ہوتا ہے صرف, اور کا تیری یا تجھے, دونوں ایک ہی میننگ میں. تو ایا کا صرف تیری, ایا کا مطلب صرف تیری. بولیے میرے ساتھ, دیکھیے بولنا تو پڑے گا, نہیں بولیں گے یاد نہیں رہے گا, سوئچ آف کر دیجیے, بند کر دیجیے. ایا کا صرف تیری. نعبدو, یہ تو لفظ ہم خوب بولتے, کتنا بولا جاتا ہے؟ عبادت, عابد, معبود, کتنا بولتے؟ اردو کا لفظ ہے, کچھ نیا یاد نہیں کرنا ہے, صرف یہ یاد کرنا پڑے گا. ایا کا, ایا کا مطلب صرف تیری. نعبدو, نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں.
नाबुदु हम इबादत करते हैं, नाबुदु क्या, मुझे आवाज आए ना आए, फरिश्ते नोट करके लेके जा रहे हैं, नाबुदु हम इबादत करते हैं, इय्याका नाबुदु सिर्फ तेरी ही हम इबादत करते हैं। और आगे है वा इय्याका, वा का मतलब तो पहले दिन ही बता दिया था, वा का मतलब और, गुड, जिसने भी बताया है ठीक बताया, वा का मतलब और, इय्याका सिर्फ तेरी ही, वा का मतलब और, इय्याका सिर्फ तेरी, ये तो रिपीट हो रहा है, कुछ नहीं, इसमें मेहनत ही नहीं करनी। नस्तईन, इस्तियानत से बना हुआ है, हम मदद चाहते हैं, नस्तईन हम मदद चाहते हैं, इय्याका नअबुदु हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं, व इय्याका नस्तईन और सिर्फ तुझी से मदद चाहते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। अगर बंदा, ये एग्रीमेंट है पता है आपको, अगर बंदा सिर्फ उसी की इबादत करे तो वो किसी और की मदद के लायक नहीं छोड़ेगा, वो सारी अपने आप, किसी और की मदद की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। या इस डिटेल में जब आएंगे तो हम बात करेंगे कि ये बिल्कुल बीच में बटा हुआ है। सूरह फातिहा को अल्लाह ताला ने दो हिस्सों में बांटा, अगर कोई नाबुदु का एग्रीमेंट पूरा कर दे तो फिर अल्लाह ताला नस्तईन वाला पूरा कर देता है, अल्लाह उसको काफी हो जाता है, जरूरत नहीं है, फिर सारी कायनात उसके अगेंस्ट खड़ी हो जाए अल्लाह ताला नस्तईन हो जाता है, फिर किसी की जरूरत नहीं रहती। तो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। मैं इस वर्ड के ऊपर बात करना चाहूंगा, ये बड़ी ट्रेजेडी है, इस वर्ड का मतलब ही गलत निकाल लिया। लोगों ने समझा मस्जिद में दाखिल होने की दुआ पढ़ी हमने, बिस्मिल्लाह वाला क्या है, अल्लाहुम्मा फ़्ताली अब्वाब रहमती का, जितनी देर मस्जिद में रहे उतनी देर मुसलमान, उतनी देर अल्लाह की मानेंगे, उतनी देर इबादत करेंगे। मस्जिद से बाहर आए, अपनी दुकान पे बैठ गए, दूध वाला दूध में पत्ते पानी मिलाएगा, तब भी मुसलमान, तब भी वो इबादत कर रहा है क्योंकि फजर पड़ के आ गया। बेकरी वाला पापों में गड़बड़ मारे करेगा, हर कोई अपने शोबे में बैठ के अल्लाह के कानून के खिलाफ जी रहा है, मगर वो फजर पढ़ के आया है, दोहर पढ़ रहा है, असर पढ़ रहा है, मगरिब पढ़ रहा है, इशा पढ़ रहा है, सोच रहा है वो इबादत कर रहा है। ये तो इबादत का तस्वीर गलत है। इबादत इज इक्वल टू 24/7। इबादत उस कैफियत का नाम है कि मैं हर समय अपने रब की नजर उसके सीसीटीवी में हूं और उसके लॉ को अवॉइड करूंगा, कोई देखे ना देखे, अकेले में भी जहां कोई नहीं देख रहा मुझे, मैं अवॉइड करूंगा उसके लॉ। ये है इबादत 24/7। वो नहीं है कि फजर की नमाज पढ़ के आया उसके बाद नमाज भी पढ़ी, और फजर की नमाज पढ़ के आया उसके बाद कुरान भी पढ़ा, 2 पारे पढ़े, 5 पारे पढ़े, दूध में पानी मिला के बेचा, फल बेच रहे हैं झूठ बोल के, कपड़ा बेच रहे हैं झूठ बोल के, मिलावट करके, वो कोई इबादत नहीं है। ये तो मुंह पे मारने वाली है। पता है कैसी वाली है? कुरान कह रहा है अफतुमिनूना बिबाज़िल किताब व तकफुरूना बिबाज़, तुम हमारी किताब का कुछ हिस्सा मान लेते हो, कुछ कुछ छोड़ देते हो। यही तो हो गया ना। नमाज तो पढ़ूंगा जैसे तेरा रूल है, दूध वैसे नहीं बेचूंगा, बाल वैसे नहीं काटूंगा, कपड़ा वैसे नहीं बेचूंगा, फर्नीचर का काम वैसे नहीं करूंगा, जो भी जो इंजीनियरिंग वैसे नहीं करूंगा, डॉक्टर वैसा नहीं बनूंगा, कोचिंग वैसे नहीं चलाऊंगा, नमाज ऐसे पढ़ूंगा। तो नमाज में के टाइम पे तो तेरे बताए हुए रूल्स, उसके अलावा मेरे बिजनेस लाइफ में, बहनों के हुकूक में जो तेरे लॉ है वो नहीं मानूंगा देने में। तो उसके बारे में कुरान कह रहा है, बहुत सख्त आयत है, रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए, दिल बाहर आ जाना चाहिए। अब तुमिनूना बिबाज़िल किताब व तकफुरूना बिबाज़, कि तुम हमारी किताब का कुछ हिस्सा तो फॉलो करते हो, कुछ छोड़ देते हो। तो फमा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम, क्या जज़ा मिले, क्या रिवॉर्ड मिले उन लोगों को तुम में से, इल्ला खिज़्युन फिल हयातिद दुनिया, जमीन में तो हम जलील कर देंगे, सबसे ग्राउंड पे पहुंचा देंगे। तुमने इसी दुनिया के चक्कर में तो 50-50 करा था, थोड़ा हमारा थोड़ा बाहर का। तो पहला रिवॉर्ड तो ये होगा, तुम चाहे मेहनत कर लेना कितनी, इल्ला खिज़्युन फिल हयातिद दुनिया, इस जमीन की जिंदगी में हम तुम्हें जलील कर देंगे और छोड़ेंगे थोड़ी यहाँ पे। व यौमल क़ियामती, और क़यामत के दिन, युरद्दूना इला शद्दिल अज़ाब, हम तुम्हें लौटा देंगे शदीद डबल वाले अज़ाब की तरफ। जो हम पे आस्था नहीं रखते थे उनको सिंगल अज़ाब देंगे, मरने के बाद तुम्हें डबल देंगे। तुमने आस्था रखने के बाद, तुम इस्लाम का एम्बेसडर बनने के बाद तुमने मक्कारी की है। तो इबादत से याद रख लीजिए 24/7 है। और ये वो भी नहीं नौकरी कि मैं नौकरी करने गया, हाँ भाई 9 से 5 की नौकरी है, 1 घंटे का लंच है, पैसे इतने मिलेंगे और आपको जो है आप ड्राइवर हैं, मैं ड्राइवर हूं, मुझसे वो टॉयलेट साफ नहीं करवा सकते। ये होती नौकरी। इबादत अलग चीज है। इबादत गुलामी में गुलाम का कोई राइट नहीं होता है। मालिक ने कुछ दे दिया तो खा लिया, मालिक ने कोई रहने की जगह दे दी तो रह लिए। ये पूरा बॉडी देखिए रिसोर्सेज से भरी पड़ी है, ये सब उसका दिया हुआ है। जिस जमीन पर रह रहे हैं उसका दिया हुआ है, हवा उसकी दी हुई है, पानी उसका दिया हुआ है, ये सब कुछ दे रखा है। और उसने तो पता है क्या करा है, कह दिया कि तमाम रिसोर्सेज को भी यूज कर लो, तुम तुम्हारे नहीं है कर लो यूज, मगर इन रिसोर्सेज के यूज करने कर तो रहे हो तुम, मगर काम हमारा करना। हम यहाँ आए इन्हीं रिसोर्सेज को इकट्ठा करने में और इन्हीं को बढ़ाने में लग गए। जो उसने काम दिया था वो भूल गए। काम याद है ना, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, यू आर द बेस्ट ऑफ द पीपल, तुम सबसे अच्छे लोग हो।
تمہیں نکالا گیا ہے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے. تمہارا پرپز ہی یہ تھا. ایز اے ہول دنیا کے اندر سب سے بدنام ہمیں. لوگ سوال پوچھتے ہیں بتاؤ پچھلے 500 سال میں کون سی اینٹی بایوٹک ڈسکور کر کے دی مسلمانوں نے؟ مسلمانوں نے کون سی سائنٹیفک ڈسکوری دی؟ ہم دنیا کو فائدہ نہیں پہنچا رہے, اس لیے دنیا کی ٹھوکروں میں ہیں ہم. قرآن نے کہا تھا ہمارا جو ایکسیپشن تھے ہم تمام پچھلی قوموں میں وہ یہ تھا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس, انسانوں کی بھلائی کے لیے نکل جاؤ irrespective آف کاسٹ, کلر, کریڈ, ریلیجن, جو بھی ہو بھلائی کا کام کرنا تھا تمہیں. سب سے بڑی بھلائی پتہ ہے کیا ہے انسانوں کی؟ جو مرنے جا رہے ہیں آپ کے ساتھ کے لوگ, جن کے ساتھ کھاتے ہو پیتے ہو, ان کے ساتھ بزنس کرتے ہو, ہمارے غیر مسلمان بھائی جو مرنے کے بعد جہنم میں چلے جائیں گے, سب سے بڑا خیر کا کام یہ تھا ان کو کم سے کم یہ سمجھا دینا کہ تم غلط. انہیں دھرم پریورتن نہیں کرانا تھا, ان کو یہ بتانا تھا کہ ایک فلسفی یہ بھی ہے جو یہ کہتی ہے مرنے کے بعد کا جیون ہے بنانے والا ایک. سب سے بڑی بھلائی کا کام یہ ہوگا کہ وہ آپ کے اتنے اچھے دوست ہیں نہیں, میرے کتنے ایسے دوست ہیں نان مسلم دوست جو مسلمانوں سے زیادہ اچھے ہیں, سچ بولتے ہیں جھوٹ نہیں بولتے. کتنا برا ہوگا کہ میں ان کو نہیں بتاؤں اور وہ مر جائیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے جائیں. سب سے پہلی بھلائی کا کام اس پوری امت کو کرنا تھا کہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچا دیتے. دھرم پریورتن نہیں کرانا تھا, کہا ہی نہیں قرآن نے کرانا کو. یہ کہا تھا کہ انہیں بتا دو جیسے انہیں اور فلاسفیز پتہ ہیں یہ بھی پتہ ہونی چاہیے تو ہم اس سے بچ جائیں. تو لوگوں کی بھلائی کا یہ کام کرنا, اور ساتھ میں کوئی بیمار ہے اس کو لے جانا, بلڈ ڈونیشن کر دینا. جیسے ہماری آرگنائزیشن ہے ورک, یہ پورے آل اوور انڈیا بلڈ ڈونیشن کرتی ہے, فری میڈیکل کیمپ لگاتی ہے, جنتا رسوئی لگاتی ہے, روز کھانے کے ارینجمنٹ کرتی ہے یا ویکلی کرتی ہے. یہ جگہ جگہ ٹنکی ہے, پانی کی ٹوٹی ہیں وہ لیک ہو رہی ہوتی ہیں, تو اپنے خرچے پہ پورے شہر کی پانی کی ٹوٹی جو ٹھیک کرا, لوگوں کو فائدہ ہونا چاہیے. سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھ میں آ جائے کہ ان کا بنانے والا ایک پرمیشور ہے, اور مرنے کے بعد ایک جیون ہے جس میں وہ پوچھ لے گا. اور یہ سارا سندیش ایشور کے انتم دودت دے کے گئے, اور وہ انتم دودت ہیں, پہلے نہیں ہے. پہلے دودت تو باہر کی دھرتی سے آئے تھے. یہ ساری باتیں ہمیں سمجھانی تھی ان لوگوں کو, ان کے ساتھ ہم رہتے. بہت حق ہے ان لوگوں کا, بہت زیادتی کی ہم لوگوں نے, ہمارے ماں باپ نے ان لوگوں کے ساتھ, اور ہمارے بڑوں نے ان تک یہ پیغام نہیں پہنچایا. یہ ذمہ داری ہے, اللہ تعالیٰ پوچھ لے گا. تو اس ورڈ کو دھیان رکھیے. اور بلکہ وہ آیت چل رہی تھی کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون, اچھی باتوں کا حکم کرتے, کریں گے, زبردستی نہیں کرتے, کسی سے امپوز نہیں کرتے. اسلام کا مزاج ہی نہیں ہے امپوز کرنا. اسلام تو یہ کہہ رہا ہے کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا, ہم نے تو راستہ دکھا دیا, جو چاہے مانے جو چاہے نہیں مانے, لڑ کے تمہارے پاس آؤ گے. لست علیہم بمسیطر, تمہیں حوالدار بنا کے نہیں بھیجا ہے. وہ نہیں پڑھ رہا نماز, تم نہیں پیٹو گے اس کو, اسے سمجھاؤ گے کہ تمہیں پڑھنا چاہیے تھا, نہیں پڑھا تو بھی نہیں پیٹے گا. تو دین نے ہمیں بڑی وسعتیں دی. بہرحال ہم آگے نکل گئے, ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو الحمدللہ یہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا پہلا پورشن اس 3rd چیپٹر کا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں قرآن کریم پڑھنے, سمجھنے, عمل کرنے, غور و فکر کرنے, اس سے پھیلانے, اس کی تعلیمات کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم بچوں, کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ اگر آپ قرآن TPI کلاسز میں شامل ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ YouTube پہ علامہ سید عبداللہ طارق صاحب کے چینل پر درس قرآن کی بہترین ویڈیوز موجود ہیں. آپ ان ویڈیوز کے ذریعے سے اپنے علم کو بڑھا سکتے ہیں اور قرآن کی گہرائیوں کو بھی سمجھ سکتے ہیں. لہٰذا آپ ان کے چینل کو سبسکرائب کریں, ان ویڈیوز کو خود بھی دیکھیں اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں. جزاکم اللہ خیرا جزا, بارک اللہ فیکم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. معزز خواتین و حضرات, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک بار پھر سے آپ سبھی کا استقبال ہے. سبق نمبر 3, اس کا دوسرا حصہ گرامر والا اور ایکسرسائز والا, اس کے اندر آپ سبھی کا استقبال ہے. اس میں ہم ربہم پڑھیں گے, مگر اس سے پہلے اب تک جو ہم نے گرامر میں پڑھا ہے وہ ریوائز کریں گے. پہلے ہم نے یہ 6 الفاظ پڑھے تھے, ہوا, ہم, انت, انا, انتم, نحن, اور ان کی ہم نے پریکٹس کی تھی TPI کے میتھڈ سے. کس میتھڈ سے؟ TPI میتھڈ سے. تو TPI میتھڈ سے پہلے ہم ان کی پریکٹس کریں گے دوبارہ سے. TPI میتھڈ ایک ایسا میتھڈ ہے جس میں ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں, کانوں سے سنتے ہیں, ہاتھوں سے اشارہ کرتے ہیں, محسوس کرتے ہیں, دماغ سے سوچتے ہیں, جو بھی سینسز ہیں ہمارے پاس ان سب سینسز کا یوز کرتے ہیں. تو شروع کرتے ہیں. سیدھے ہاتھ سے ہم نے جو بھی اشارہ کرا تھا, چاہے وہ ادھر ہو, چاہے ادھر ہو, چاہے ادھر ہو, وہ آدمیوں کے لیے. ایک انگلی سے جو بھی اشارہ کر رہا تھا, چاہے وہ یہاں ہو, یہاں ہو یا یہاں ہو, وہ واحد کے لیے تھا, ایک وچن کے لیے. 4 انگلیوں سے جو بھی اشارہ کر رہا تھا, چاہے ادھر, چاہے ادھر, چاہے ادھر, وہ پلنگ کے لیے تھا, سوری بہووچن کے لیے تھا, بہووچن کے لیے, بہووچن, بہووچن, بہووچن. اب پڑھیں گے میرے ساتھ. ہوا وہ, پڑھیے, پڑھنا بہت ضروری ہے. ہلکے ہلکے پڑھیے, زور سے پڑھیے, ضرور پڑھیے, سیدھے بیٹھ کے پڑھیے, کوئی دیکھے نہ دیکھے, اللہ دیکھ رہا ہے. اور ایکسرسائز تو پریکٹس کریں گے. چلیے. ہوا وہ, ہم وہ سب, انت آپ, انتم آپ سب, انا میں, نحن ہم سب.
اچھا اگر ہم اسٹائل چینج کریں دوبارہ پڑھیں گے, ہوا وہ, ہم وہ سب, انتا آپ, انا میں, انتم آپ سب, نحنو ہم سب. آپ صرف عربی پڑھیں گے سوچتے ہوئے, ہوا ہم, انتا انا, انتم نحن. ماشاءاللہ یہ ہم نے پڑھا تھا پہلے سبق میں. پھر دوسرے سبق میں ہم نے یہ اسم پڑھا تھا عام اور خاص, یعنی کہ جس کو ہم کہتے ہیں ویکتی واچک سنگیا اور جاتی واچک سنگیا. یہ تھی جاتی واچک سنکھیا اور یہ تھی ویکتی واچک سنکھیا. مسلم, مسلم, مومن, صالح, کافر, مشرک, اس کا مطلب کوئی بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی ایک مسلم, کوئی بھی ایک مومن, کوئی بھی ایک صالح, کوئی بھی ایک کافر, کوئی بھی ایک مشرک. اب یہ ال لگ گیا تو دا اسپیسیفک خاص بات ہو رہی ہے. جیسے تاج سے پہلے لکھ دیتے ہیں نا دا تاج, دا تاج. اگر بک لکھا میں نے جیسے بک, تو بک کا مطلب کوئی بھی کتاب, دا بک. تو اب ہو گئی خاص اسپیسیفک کتاب قرآن. تو یہ پڑھا تھا ہم نے. پھر اس کے بعد ہم نے سنگلر پلورل واحد جمع, یہ وہ دیکھیے لکھا ہوا ہے مسلم. مسلم کا مطلب ایک مسلمان, اس کی جمع آپ بنائیے مسلمون, مسلمین. یعنی کہ مسلم ورڈ کے لاسٹ میں ہم نے واو نون ایڈ کر دیا اور یہ نون ایڈ کر دیا تو وہ پلورل ہو گیا, ایک وچن بہو وچن بن گیا, سنگلر پلورل بن گیا. تو مسلم کی جمع ہو گئی مسلمون, مسلمین. جیسے ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین, تو عالم ورڈ ہے اس کی پلورل ہوگی عالمون یا عالمین, مگر قرآن نے وہاں پر یوز کری ہے عالمین. ایسے ہی پڑھیے میرے ساتھ, پریکٹس کیجئے. مومن کی پلورل کیا ہوگی, واو نون لگا لیے یہ نون, مؤمنون, مؤمنین. تو مومنون کا مطلب بہت سارے ایمان والے, اور مؤمنین کا مطلب بہت سارے ایمان والے. دونوں کا میننگ سیم ہے, دونوں کا. اور مومن کا مطلب خالی ایک ایمان والا آدمی. ہم جو بھی پڑھ رہے ہیں ابھی سب آدمیوں کے بارے میں پڑھ رہے ہیں, لیڈیز کا بھی نہیں پڑھا ہے. دیکھیں صالح, ایک نیک آدمی, صالح بہت ساروں کے لیے ہو جائے گا کہ واو نون لگا. صالحون, بہت سارے نیک آدمی. صالحین, بہت سارے نیک آدمی, عورت نہیں, ابھی نہیں پڑھی ہم نے. کافر, کافر کا مطلب ایک کفر کرنے والا آدمی, اور اس کے ہم نے بعد میں لگا دیا واو نون اور یہ نون, تو کافرون, کافرین, بہت سارے کفر کرنے والے آدمی. اس کا بھی یہی مطلب ہے. اس کا یہ دو الگ الگ میتھڈ ہیں پلورل بنانے کے, جمع بنانے کے. جیسے انگلش میں ہوتا ہے نا, انگلش میں بوائے ہے, وہ آخر میں کیا لگا دیتے ہیں بھائیا, ایس لگا دیتے ہیں نا, تو بن گیا پلورل. تو عربی میں یہ میتھڈ ہے, آخر میں ایک میتھڈ یہ ہے واو نون یہ نون لگانے. اور پلورل بنانے کے تو اور بہت سے میتھڈز بھی ہیں. چلیے نیکسٹ ہے مشرک. مشرک کا پلورل ہے مشرکون, مشرکین. مشرک کا مطلب ایک شرک کرنے والا آدمی, اور مشرکون, مشرکین پلورل ہو گیا, دونوں کا مطلب بہت سارے شرک کرنے والے آدمی. یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں. نیکسٹ یہ بھی ہم نے پڑھا تھا, دوبارہ پریکٹس کریں گے. اور میں آپ کو یاد دلا دوں, سنگلر کے ساتھ سنگلر, واحد کے ساتھ واحد, ایک وچن کے ساتھ ایک وچن, پلورل کے ساتھ پلورل, جمع کے ساتھ جمع, بہو وچن کے ساتھ بہو وچن. یہاں پر سب جگہ سے ہم کریں گے. یہ ہم پڑھیں گے ٹی پی آئی کے میتھڈ سے, بہت کم ایفرٹ کے ذریعے بہت آسانی سے ہم یاد کر سکتے ہیں. چلیے دوبارہ پڑھیں گے, دوبارہ نہیں پہلی بار ہی پڑھیں گے. کیا ہوش میں ہو کے پڑھیں گے, جوش میں ہو کے پڑھیں گے. کوئی دیکھے نہیں دیکھے, کون دیکھ رہا ہے, اللہ تو دیکھ رہا ہے. اور فرشتے نوٹ کر کے لے کے جا رہے ہیں کہ اللہ کی کتاب آپ نے کتنی انرجی کے ساتھ سیکھی. کیا لیٹ کے سیکھی, کیا آپ نے کاپی پین کا یوز کیا, کہ ٹیچر جو انسٹرکشن دے رہا تھا وہ انسٹرکشن یوز کرے. چلیے پڑھیں گے میرے ساتھ. ہوا مسلم, وہ ایک مسلمان آدمی ہے. ہم مسلمون, وہ بہت سارے مسلمان آدمی ہیں. یہ پڑھ چکے ہیں ہم کل, بس ریوائز کر رہے ہیں. انتا مسلم, آپ ایک مسلمان آدمی ہیں. انا مسلم, میں ایک مسلمان آدمی ہوں. انتم مسلمون, آپ سب مسلمان آدمی ہیں. نحن مسلمون, ہم سب مسلمان آدمی ہیں. بہت بڑھیا. جنہوں نے پریکٹس کیا ہے وہ اپنے لیے کلیپ کریں ایک بار, اور میں اپنے لیے کرتا ہوں یہاں پہ کلیپ, آپ بھی اپنے لیے کلیپ کریے. چلیے دوبارہ پڑھیں گے ایک بار اور, اب صرف عربی پڑھیں گے. ہوا مسلم, یس ہوا مسلم, بہیو لائک این عرب. ہوا مسلم, ہم مسلمون, انتا مسلم, انا مسلم, انتم مسلمون, نحن مسلمون. ماشاءاللہ یہاں تک تو ہم نے پڑھا تھا. اب چلتے ہیں آگے. آج جو نیا سیکھیں گے ہم, کیا سیکھیں گے دیکھیے. جیسے کہتے ہیں نا, اس کا, ان سب کا, آپ کا, میرا, ہمارا. یہ کسی چیز کو پوزیسو کرنے کے لیے ہم اپنی بھاشا میں یہ لفظ کہہ دیتے ہیں. جیسے بولیں گے نا, وہ کتاب ہے, وہ میری کتاب ہے.
सपोज, या वो उनका इसे छोड़ दीजिए, अभी पेन है, तो ये देखिए उनका, इस का ने पेन को उनका कर दिया। ऐसे ही ये हमारा क्लास है सपोज, तो ये रा, तो हिंदी के अंदर पजेसिव बनाने के लिए उनका, उसका, उन सबका, मेरा, हमारा, अरबी में बहुत आसान है, इतना आसान है कि बहुत ही आसान है। क्या करना है, आखिर में हमें क्या लगाना है, देखिए दिख रहा है आपको, हु, हुम, का, ई, कुम, ना। अभी मैं बताऊंगा, देखिए रब का मतलब तो रब हो गया। अगर किसी ने कहा, मेरी तरफ देखिए ध्यान से, रब्बुहु, रब्बुहु मतलब उसका रब, तो रब्बुहु, उस, राइट हैंड सीधा हाथ, सीधी उंगली सीधी तरफ, कोई ऐसे देखना चाहे देखिए, ऐसे पढ़ेंगे हम, रब्बुहु उसका रब, एक उंगली बता रही है, एक आदमी की बात चल रही है, ये हो गया पॉजिटिव केस। रब्बुहु पढ़ेंगे मेरे साथ, रब्बुहु उसका रब। अच्छा, बहुत सारे लोगों के लिए कहना होगा तो रब्बुहुम उन सब का रब। ठीक है, बहुत बढ़िया से देखिए, मसल्स की एक्सरसाइज भी हो जाएगी, मसल बिल्ड करेंगी, वरना घर में बैठे रहते हैं, मसल की एक्सरसाइज नहीं होती। अल्लाह ताला ने ऐसा सिस्टम निकाला कि आप बैठे बैठे कुरान भी सीखेंगे और मसल्स भी बिल्ड हो जाएंगे। चलिए एक बार पढ़ेंगे, रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन सब का रब। अब कहना है मुझे आपका रब, तो ऐसा करूंगा ना मैं, आपका रब, आपका रब, आपका रब, रब्बुका आपका रब। क्या देखिए इशारा ऐसे करूंगा ना मैं, कॉमन सेंस की बात है। मेरा दोस्त सामने बैठा है, उससे कहूंगा मैं ना आपका रब, तो उंगली तो ऐसे ही करूंगा ना मैं, उंगली का इशारा तो ये रहेगा ना, रब्बुका। ये जैसे मेरे फ्रेंड बैठे हैं अफान सामने, तो मुझे कहना है कि मेरा रब, इनका रब, तुम्हारा रब, तो उंगली तो मैं ऐसे करूंगा, तुम्हारा रब है अफान, तुम्हारा रब नहीं है क्या, तो अरबी में होगा रब्बुका आपका रब। और फिर अपनी तरफ रब्बी मेरा रब, रब्बी, रब्बी जितनी इल्मा पढ़ते हैं ना दुआ, मगर मतलब नहीं पता उसका मतलब यह है रब्बी मेरा रब, माय पर्सनल गॉड, तो बिल्कुल डेडिकेट होकर बात कर रहे हैं बराबर, रब्बी। ठीक है, और ये हो जाए रब्बुकुम, रब्बुकुम, रब्बुकुम आप सबका रब, रब्बुकुम आप सबका रब। ये बहुत सारे लोग हैं, चार इधर, मान लीजिए ये भी बैठे हो, अफान बैठे हो, और इनके चार दोस्त और आ जाए यहाँ पे, और मैं कहूँ आप सबका रब है वो, आप सबका, वो आप सबको नेमतें देता है बहुत सारी, आप सबका रब है, तो ये हो जाएगा रब्बुकुम आप सबका रब। और मेरे और हम, मैं हूं और मेरे साथ दो तीन मेरे और दोस्त हो, और मैं कहूँ हम सबका रब, तो हो जाएगा रब्बना हम सबका रब, रब्बना। पढ़ते हैं ना दुआ, कहाँ पढ़ते हैं, किसी को याद है, जल्दी से लिखिए। हाँ अफान आप बता रहे थे, गुड, रब्बना आतिना फिद दुनिया, रब्बना आतिना फिद दुनिया, रब्बना हमारा रब। तो चलिए अब हमने सबके एग्जाम्पल देख लिए, अब जल्दी से पढ़ लेते हैं। मुस्कुराइए, आप कुरान सीख रहे हैं, शैतान गुस्सा हो रहा है क्योंकि आप कुरान सीख रहे हैं, तो आप तो मुस्कुराइए और शैतान को गुस्सा होने दीजिए, उसे गुस्सा खा के मरने दीजिए। अच्छा मरेगा नहीं, उसके बाद क़यामत तक का टाइम है ना, वो बस गुस्सा ही कर सकता है। चलिए प्रैक्टिस करेंगे जोर से जोश से। रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन सब का रब, रब्बुका आपका रब, रब्बी रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सबका रब, रब्बुना हम सबका रब। बहुत बढ़िया माशाल्लाह। एक बार और, आप सिर्फ अरबी में पढ़ेंगे सोचते हुए, बुद्धि और विवेक का प्रयोग जरूर कीजिए, यूज योर इंटेलिजेंस एंड इंटेलेक्ट। रब्बुहु राइट हैंड साइड, सीधा हाथ सीधी तरफ, रब्बुहु, रब्बुहु, रब्बुहुम, रब्बुका, रब्बी, रब्बुकुम, रब्बुना। अल्हम्दुलिल्लाह, एक बार जोर से कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमने आज का देखा, बहुत सिंपल सा था। अब इससे रिलेटेड एक्सरसाइज देख लेते हैं, वो भी बहुत सिंपल है। देखिए प्रैक्टिस में करना क्या है, जो प्रैक्टिस करना चाहें मुझे व्हाट्सएप पर लिखकर भेज दे, या किसी ये मेरा नंबर है, कि आप सर हमें एक्सरसाइज का पीडीएफ भेज दीजिए। उसमें ये लिखिएगा, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस नंबर पे आप लिख के भेजिएगा सर पीडीएफ भेज दीजिए इस चैप्टर का, तो मैं उस चैप्टर का पीडीएफ भेज दूंगा। हर पूरे चैप्टर का चाहिए तो लिख के भेजिएगा सर कंप्लीट चैप्टर्स का पीडीएफ भेज दीजिए। अच्छा एक्सरसाइज करनी कैसे, देखिए रब्बुहु, रब्बुहुम, जो भी लिखा है ना, जो भी पढ़ा है उसको लिखना है, रब्बुहु, रब्बुहुम, रब्बुका, रब्बुकुम, रब्बी, रब्बुन, मगर लिखना नहीं है ऐसे ही, सोच के लिखना है। हाँ रब्बुहु, रब्बुहुम, ऐसे करके लिखना है सोच के। व्हेनेवर यू विल, जब आप इस्तेमाल करेंगे ना अपने दिमाग को, तो ये न्यूरॉन्स होते हैं जो मैसेज लेके जाते हैं, तो ये नया इलेक्ट्रिकल पाथवे सेटअप कर लेते हैं। इधर देखिए, ये तो हमने रब वाला वर्ड पढ़ लिया, कोई नया वर्ड पढ़ते हैं, दीन। दीन का मतलब, दीन पढ़ा है ना आज, बल्कि कल पढ़ा था हमने। दीन का मतलब वे ऑफ लाइफ, जिंदगी को जानने का तरीका।
تو دیکھیے دینہو اس کا دین، دینہم ان سب کا دین، دینکا آپ کا دین، دینی میرا دین، دینکم آپ سب کا دین، دیننا ہم سب کا دین. تو یہ آپ لکھنا پڑے گا، اپنے آپ لکھیں گے. میں جلدی جلدی ہٹا رہا ہوں تاکہ آپ ایسے ہی قلم پین، یہ والا پین بھی کہہ سکتے ہیں قلم، قلم اس کا قلم، قلم ان سب کا قلم، قلم کا آپ کا قلم، قلمی میرا قلم، قلم کم آپ سب کا قلم، قلمنا یا قلم ہم سب کا قلم. اتنا زیادہ سمپل ہے. دیکھیے آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں میں، یہ ذرا دیکھیے، آج کا سبق ختم کرنے کے بعد یہ 3rd چیپٹر جو ہمارا پورا ہو جائے گا نا، آپ صرف 3 گھنٹے پڑھایا آپ نے 33 ورڈ سیکھے، اور یہ قرآن میں کتنی بار آ رہے ہیں 12,000 ٹائمز، جبکہ قرآن میں ٹوٹل ورڈز کتنے ہیں اپروکسیمیٹلی 78,000. تو بتائیے 3 گھنٹے اگر محنت کر لے گا کوئی تو مور دین 15% قرآن سمجھ میں آ جائے گا. تو بتائیے قرآن مشکل ہے یا آسان ہے؟ بتاؤ کوئی ایسی کتاب پڑھی آج تک جو 3 گھنٹے میں اس کو اتنے بہت سارے ورڈ سمجھ میں آ جائیں؟ قرآن ایسی کتاب ہے. تو قرآن کو اللہ نے سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے آسان بنایا ہے. حفظ کرنے کے لیے تو ہے ہی آسان، ماشاءاللہ یہ ہمارے فرینڈ ہیں عفان، یہ حفظ بھی کر رہے ہیں، حفظ کرنے کے لیے بھی آسان ہے، مگر اس سے بھی زیادہ آسان کائے کے لیے؟ سمجھنے کے لیے. حفظ کرنے میں تو بہت سال لگیں گے، 2 سال 3 سال، مگر سمجھنے میں سے 100 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں اگر آپ ڈیڈیکیشن کے ساتھ کر ڈالیں. اور حفظ کرنے والوں کے لیے تو بہت بڑی آفر ہے، انہیں تو کچھ اور یاد ہی نہیں کرنا، انہیں تو سارے ورڈ یاد ہے، میننگ دیکھنا ہے بس. چلیے تو ہم نے یہاں تک دیکھ لیا تھا، یہ تھی چیپٹر کا ریویژن تھا. تو یہ گرامر لکھیں گے آپ. دیکھیے جو لکھے گا نہیں اس کو یاد نہیں ہوگا. اب کرتے ہیں پریکٹس. نیچے دیے جملوں کا اردو میں ترجمہ، یہ عربک لکھی ہوئی ہے، ہم اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے کائے میں، ہندی میں، یا اردو میں بھی کر سکتے تھے، ہندی میں ٹرانسلیٹ کریں گے. بہت سمپل ہے. پہلا رول، پہلا ورڈ پڑھیں گے. کیا ہے ورڈ؟ دینکم یا دینکم. اچھا دینکم یہ کتنے ورڈ سے مل کے بنا ہے بھیا؟ ہمیں تو ایک ہی دکھ رہا ہے. اب ہم کیا کریں گے، اس کی ٹیبل بنائیں گے. دینہو اس کا دین، دینہم ان سب کا دین، دینکا آپ کا دین، دینی میرا دین، دینکم آپ سب کا دین. یہی ہے نا دینکم آپ سب کا دین. لکھ دیا اس کا ٹرانسلیشن. اگلا ورڈ ہے واہ ہوا ربنا. پہلے چیک کریں گے اس کے اندر کتنے ورڈز. دیکھیے واہ الگ ہو گیا ایک ورڈ، ہوا الگ ہو گیا، اور ربنا الگ. واہ کا مطلب پہلے دن پڑھا تھا ہم نے، واہ کا مطلب اور. دیکھیے اور ہوا کی ٹیبل پڑھی تھی نا، ہوا وہ، ہاں تو ہوا کا مطلب کیا ہو گیا وہ. ربنا کی ٹیبل پڑھ لیتے. ربہو ربہم ربکا ربی میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربنا ہمارا رب. تو ربنا کیا ہو جائے گا؟ ہمارا رب یا ہم سب کا رب. تو ہو گیا بھیا اور وہ ہم سب کا رب ہے یا ہمارا رب ہے. ویری سمپل isn't it؟ آسان نہیں ہے. اگلا ورڈ ہے دینہم. ہم پھر ٹیبل پڑھ لیں گے. دینہو اس کا دین، دینہم ان سب کا دین. ارے دینہم یہی ہے، یس دینہم ان سب کا دین. اگلا ہے ربکم. پھر ربہو اس کا رب، ربہم ان سب کا رب، ربکا آپ کا رب، ربی میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، آپ سب کا رب. اگلا ہے یہ دیکھیے، لاسٹ والا تو ڈیفیکلٹ ہوتا ہے نا، یہ دیکھتے ہیں. فا ہوا ربہم. فا ہم نے پہلے دن پڑھا تھا، فا کا مطلب تھا پس، انگلش والا 10 پس. ہوا کا مطلب وہ، دیکھیے وہ. ربہم ربہو اس کا رب، اور ربہم ان سب کا رب، پس وہ ان سب کا رب. واو ہے نا آسان؟ اتنا آسان ہے. دیکھیے ابھی 3 گھنٹے نہیں ہوئے پڑھتے ہوئے، آپ عربی سے ہندی ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں، اور اگلے اس میں ہندی سے عربی ٹرانسلیٹ کریں گے. دیکھ یہ ہندی ہے، اس سے عربی میں ٹرانسلیشن کریں گے ہم. اتنے لیے سکھاتا ہے کوئی نہ؟ انگلش اسپیکنگ والے سکھاتے ہیں نہ فرینچ والے، جو 3 گھنٹے کے اندر سیکھ رہے ہیں. ڈائریکٹ ٹرانسلیشن شروع کر رہے ہیں. پہلا ہے اس کے رب سے. اس کے رب سے، اس کا رب، ربہو اس کا رب. دیکھیے ذرا ربہو یا رب ہی، آپ کو معلوم ہے ایک جیسا ہی ہوتا ہے، رب ہی آ گیا. اور سے کے لیے پتہ ہے کیسے یاد کریں گے ہم؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان سے. تو من کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سے. تو میں نے لکھا ہے یہاں پہ من ربہی یا ربہو، کچھ بھی لکھ لو، دونوں کا مطلب کیا ہو گیا؟ اس کے رب سے. نیکسٹ، اور ہم سب کا رب. اور کے لیے ہو جائے گا واہ، واہ زبر واہ، ہم سب کا رب. ہم سب کا رب تو یہ ہوگا نا، ربنا یا ربنا. یہ چیک کریں، یس واہ ربنا. نیکسٹ دیکھیے ان سب کا دین، ان سب کا دین، اس کا دین، ان سب کا دین، دینہو دینہم. نیکسٹ دیکھیے آپ کا دین، رب آپ اس کا دین، ان سب کا آپ کا دین، دینہو دینہم، دینکا آپ کا دین. نیکسٹ دیکھیے میرا قلم. میرا تو یہاں آئے گا، قلمی میرا قلم. الحمدللہ
اور یہ ہمارا سبق ایکسرسائز پوری ہو گئی. الحمدللہ یہ چیپٹر ہمارا کمپلیٹ ہوا. سبق نمبر 3. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے، یاد کرنے، عمل کرنے، اسے پھیلانے، اس کے تمام حقوق کی ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک اہم پیغام دینا چاہتا ہوں جو بہت ضروری ہے اور اس کے بنا جو ہے ہمارے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جو ہے دونوں جگہ خسارہ ہی خسارہ ہے. جبکہ میں خود بھی ایک معمولی مولوی ہوں، لیکن ہمیں اتنا علم نہیں تھا، اور جو کچھ بھی تھوڑا بہت علم آیا وہ علامہ سید عبداللہ طارق کے ویڈیو سے آیا. لہذا میں تمامی حضرات سے، خاص طور سے بچوں سے، نوجوانوں سے، اسٹوڈنٹ سے اور بڑوں سے میں درخواست کرتا ہوں کہ خدا کے لیے قرآن کی طرف راغب ہو جائے، اللہ کی کتاب کی طرف راغب ہو جائے، اور اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیں، ورنہ میرے محترم یہ بہت خسارے کا سودا ہوگا کہ ہم اگر علامہ کی ویڈیو کو نہ دیکھیں. لہٰذا آپ تمامی حضرات سے پھر مؤدبانہ گزارش ہے کہ علامہ سید عبداللہ طارق کے یوٹیوب چینل پر جائیے، اس کو لائک کیجیے اور اس کو سبسکرائب کیجیے.